آئیے آخری بڑی خبر بھی برہان پور شہر سے آ رہی ہے. جی ہاں، برہان پور میں گزشتہ کل جو وہاں کا ایک قدیم عظیم دینی ادارہ ہے دارالعلوم شیخ علی متقی، جس کے ذمہ دار ہے حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی، اور میں خود بھی وہاں کا ذمہ دار سرپرست ہوں. گزشتہ کل اس ادارے میں بعد نماز ظہر مرحوم حضرت مولانا محمد غلام صاحب وستانوی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مرحوم سید عاقل صاحب سہارنپور، ان دونوں حضرات کے لیے باقاعدہ ایک تعزیتی نشست کا انعقاد میری ہی صدارت میں وہاں پر عمل میں آیا، اور پروگرام سے پہلے باقاعدہ تقریباً 300 طلبہ اس موقع پر مدرسے میں حاضر تھے. تمام طلبہ نے پہلے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کی. اس کے بعد باقاعدہ 1 گھنٹے کی تعزیتی نشست ہوئی، جس میں حضرت مولانا غلام محمد وستانوی کے جو شاگرد ہے مولانا ندیم بیگ صاحب نے، انہوں نے مولانا غلام صاحب وستانوی کی زندگی کے کچھ واقعات کو تفصیلی بیان کیا. پھر ایسے ہی مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی ناظم اعلیٰ دارالعلوم شیخ علی متقی نے حضرت سید عاقل صاحب شیخ الحدیث کی زندگی اور مولانا محمد غلام وستانوی صاحب کی زندگی پر تھوڑی سی بات کی، اور بتایا کہ کس طریقے سے مولانا غلام صاحب وستانوی کا دارالعلوم شیخ علی متقی سے گہرا رشتہ اور تعلق تھا. آخر میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے میری باری آئی. میں نے حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب کو جس طریقے سے اپنی زندگی میں دیکھا، میں نے کہا کہ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی دینی اور عصری علوم کا سنگم تھے. وہ ایک فرد نہیں، وہ ایک انجمن تھے، وہ ایک پوری تحریک، ایک تنظیم، ایک سنگٹھن تھے. مولانا غلام وستانوی نے وہ کام کیا ہے جو صدیوں میں کوئی حکومت نہیں کر پاتی ہے، اتنا ایک اکیلے شخص نے کام کیا ہے. آج ہزاروں حفاظ، ہزاروں علماء اور سینکڑوں ڈاکٹرز، انجینئر اور وکلا اس شخص نے قوم کو دے دیا. اس شخص کا بڑا عظیم احسان ہے امت پر. امت کا ایک عظیم محسن دنیا سے چلا گیا. تو خیر، گزشتہ کل دارالعلوم شیخ علی متقی کا تعزیتی اجلاس بے حد کامیاب رہا. آخر میں میری ہی دعا پر اجلاس کا اختتام، تعزیتی نشست کا اختتام عمل میں آیا. آج 2 شخصیتوں کو ہم نے یاد کیا اور ان کے لیے قرآن کی آیات پڑھ کر ان کو ثواب پہنچایا، ایصال ثواب کیا. پہلی ایک شخصیت کون؟ حضرت مولانا سید عاقل صاحب شیخ الحدیث. پہلے بچوں کا نام دو، عاقل صاحب شیخ الحدیث. اللہ نے حدیث کے علم کا ان سے زبردست کام لیا. میں بالکل سادے انداز میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. اور ایسے ہی دوسری شخصیت جن کا آج سے 3 دن پہلے انتقال ہوا، وہ تھے حضرت مولانا محمد غلام صاحب وستانوی. دیکھو مہاراشٹر کی باؤنڈری پر ایک گاؤں ہے اکل کنواں، وہ آخری ادھر علاقہ ہے، پھر وہاں سے گجرات شروع ہو جاتا ہے. تو مہاراشٹر کی باؤنڈری پر ایک گاؤں ہے چھوٹا سا اکل کنواں. یہ چھوٹا سا گاؤں ہے ندیم صاحب، لیکن اللہ نے حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی کے ذریعے سے، جیسے کہا گیا آپ کو کہ مولانا نے وہاں پر مکتب شروع کیا، اور میں آپ کو بتا دوں صرف 6 طلبہ سے وہاں پر مکتب شروع ہوا تھا. اور ندیم صاحب نے کیا بتایا کہ ابھی کتنے ایکڑ پر ہے وہ مدرسہ؟ ندیم صاحب 700 ایکڑ. ابھی اپنی زمین کتنی ہے؟ یہ ان کو سمجھانا ہے اس ٹائم میں. یہ اپنا مدرسہ کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے نا. یہ صرف 4.5 ایکڑ زمین پر ہمارا مدرسہ ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی نے 6 بچوں سے چھوٹا سا مکتب شروع کیا، اور وہ 700 ایکڑ زمین پر آج مدرسہ بن گیا. تو بتاؤ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. سچ بتاؤ. اس لیے آج ہم ان کو یاد کریں. یہ مولانا ندیم صاحب بیگ صاحب وہ ان کے شاگرد ہے. ہم بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ جیسے بھی ہے، ہم بھی ان کے شاگرد ہے. اور یہ ادارہ آپ جو دیکھ رہے ہیں شیخ علی متقی، یہاں پر بھی حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی کا فیض ہے، مولانا صدیق صاحب بادری کی دعاؤں کے اثرات ہے. پیارے بچوں، غلام وستانوی
میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کیونکہ مولانا ان کے شاگرد بھی ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ مولانا غلام بستانی صاحب سے کہتے نا اللہ کو جن سے کام لینا ہوتا ہے اللہ لیتا ہے. مولانا غلام بستانی صاحب اکیلے آدمی نے پورے ہندوستان میں تقریباً 7,000 مسجدیں تعمیر کر رہی ہیں. کتنی مسجدیں؟ بولو اپنے زبان سے. اور ایک جملہ کہتے ہیں لوگ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، یہ ہندوستان کے دو کونے ہیں، ایک ہے کشمیر اور ایک ہے کیرلا تک کنیا کماری. تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک. مولانا نے یہ پورے ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسا علاقہ ہوگا جہاں پر حضرت نہ پہنچے ہو اور حضرت نے کسی مدرسے کی یا مسجد کی بنیاد نہ کی ہو. ابھی میں راجستھان سے آ رہا، ابھی یہاں پر کل میں جے پور میں تھا اور راجستھان کا ایک شہر ہے لکشمن منڈل میں مولانا اثر کے بعد میں ایک مدرسہ ہے دارالعلوم محبوبیہ، وہاں مجھے لے جایا گیا اور 2 اینٹیں مجھ سے رکھوائی گئی. وہاں پر 2 تعمیرات اور بن رہی ہے. تو مجھے وہاں پر بھی انہوں نے بتایا کہ مفتی عادل صاحب اس مدرسے کی بنیاد میں مولانا غلام صاحب بستانی نے رکھی